السلام علیکم ویورز، میں ہوں تجدید کیسر اور آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم پاکستان میں فورینزک سائنسز کے وجود اور اس کے اسکوپ کے بارے میں جانیں گے۔ آج کے ہمارے پوڈ کاسٹ میں ایک ایسے گیسٹ موجود ہیں جو علم و ادب، روحانیت اور سائنسی تحقیق کے میدان میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ آستانہ عالیہ ڈیرہ پیر کشمیر والے قلعہ احمد آباد کے سجادہ نشین بھی ہیں۔ آئیے ملتے ہیں سید اویس حسین بخاری صاحب سے۔ السلام علیکم بخاری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا اور میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آج آپ نے جس موضوع کے لیے ہمارے پاس تشریف رکھی ہے، فورینزک سائنسز کا پاکستان میں کیا رد عمل ہے، کیا معاملات ہیں، اس حوالے سے آپ سے کچھ سوالات ہیں جو پوچھے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ فورینزک سائنسز اور آپ کا میل کہاں سے ہوتا ہے؟ بیسکلی میں ہمیشہ دیکھتا آ رہا تھا ان بچوں کو جن کا میڈیکل بیک گراؤنڈ ہے، وہ یہاں تو MBBS یا ڈی فارم ان اداروں کی طرف جاتے تھے، تو بڑی غیر سنجیدہ سی بات ہے، لیکن فورینزک میں شرلاک ہومز کو دیکھ کے آیا تھا، جو سچی بات ہے، کیونکہ انٹرسٹ تھا کرمنل جسٹس سسٹم میں، اور مجھے لگا کہ یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جس سے آپ ایسے لوگ جو پہلے سے قصوروار ٹھہرائے جا چکے ہیں ان کو بھی انصاف دلوا سکتے ہیں۔ اور اس میں جو بڑی موٹیویشن تھی میری فورینزکس میں رکنے کی، ٹھہرنے کی، پڑھنے کی، وہ ڈاکٹر انعام اللہ تھے، اور ابھی بھی ہمیں پڑھا بھی رہے ہیں، ہمارے HOD ہیں یونیورسٹی آف لاہور میں، تو میرے خیال سے انہیں دیکھ کر میں رک گیا فورینزک میں، اور جنرلی بہت اچھا لگا۔ گڈ ٹو نو۔ تو پاکستان میں فورینزک سائنسز کا کیا معاملہ ہے سارا؟ مجھے نہیں، میں نے اسٹوڈنٹس بھی نہیں دیکھے زیادہ، اور اتنے ادارے بھی نہیں ہیں جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں اس طریقے سے۔ پاکستان میں اگر ہم یہ چیز دیکھیں تو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، جس طرح آپ نے بھی کہا، تو ہم بھی جب کسی کو بتاتے ہیں کہ ہمارا تعلق فورینزک سائنس سے ہے تو لوگوں کو بہت کم پتہ ہوتا ہے، لیکن وہیں جب ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے کیا CID دیکھا ہے، جو اس میں ہوتا ہے وہ فورینزکس ہے، تو انہیں آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ بیسیکلی پاکستان میں ماہرین بہت کم ہے فورینزکس کے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کرائم کی شرح بہت زیادہ ہے، اور ماہرین کی کمی ہے، حکومت کے بجٹ کی کمی ہے اس وجہ سے۔ حالانکہ اگر پاکستان میں یہ سسٹم بہت فعال ہو، جدید ہو، اور اس پہ ورک کیا جائے تو کرائم کی ریشو، کرائم کو سالو کرنے کی ریشو جو ہے وہ تیز ہو سکتی ہے، اور کرائم کی ریشو کم ہو سکتی ہے۔ ادارے کتنے ہیں ابھی پاکستان میں؟ تو بہت گنے چنے ادارے ہیں، جیسے ہمارے پاس سب سے بڑا نام PFSA ہے، پاکستان فورینزک سائنس ایجنسی، جو لاہور میں ہے۔ ہمارے پاکستان میں اگر سب سے جدید لیب ہے فورینزکس کی تو وہی ہے۔ پنجاب میں پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کام ہے فورینزک سائنس کا، لیکن جو دوسرے صوبے ہیں ان میں نہ ہونے کے برابر میں کہوں گا، کیونکہ بہت کم ہے۔ اور پنجاب میں بھی ایک دو لیبارٹریز ہیں جن میں PFSA ہے اور کچھ چھوٹی لیبارٹریز ہیں، تو ایک پنجاب کے لیے تمام اضلاع کو دیکھ کے یہ کافی نہیں ہے۔ تھوڑا سا اگر اس کو لائٹر نوٹ پہ دیکھیں ہم، تو کس طرح سے ہم اس کو زیادہ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، کس طرح سے؟ اویئرنیس، بچوں کو پتہ ہونا چاہیے فورینزک سائنس کیا ہے۔ ہمارے پاس فورینزک اب کوئی ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک بایولوجی پڑھ رہے ہیں تو صرف اسی میں ہم رہ گئے، ہم کیمسٹری پڑھ رہے ہیں تو ہم کیمسٹری میں رہ گئے۔ فورینزک بڑی براڈ فیلڈ ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہمارے پاس فورینزک بیلسٹکس آ جاتا ہے، فورینزک اینتھروپولوجی آ جاتا ہے، اور اگر میں سادہ لفظوں میں بتاؤں تو ہم جھوٹے کو پکڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پولیگراف کے تھرو۔ ہم فورینزک بیلسٹک میں وہ حادثات دیکھتے ہیں جن میں بم دھماکے یا پھر کوئی بھی ایسا میزائل یا آگ کا لگ جانا، اور ایسے حادثات ہوتے ہیں، جس کی ایک کامن ایگزامپل ہے جنید جمشید پلین کریش ہوا تھا، اس میں بھی فورینزکس کا بہت رول تھا ان کی لاش کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں۔ تو ہمارے پاس اس طرح سے جب لوگ موجود نہیں ہیں، ایجنسیز موجود نہیں ہیں، تو ہمارے کیس جو سالو ہونے ہوتے ہیں اگر وہ 6 ماہ میں سالو ہو سکتے ہیں تو وہ 2 سال لے لیتے ہیں۔ اور میرے خیال سے اس وجہ سے جو کرپشن ہے وہ بھی بڑھتی ہے ہمارے عام نچلے طبقے میں۔ ایک ایگزامپل میں بڑی دیسی سی آپ کو دیتا ہوں کہ ایک محلے میں اگر چوری ہو نا، تو اب وہاں کی پولیس کیا کرتی ہے، وہ سیدھا محلے کے 27-28 نشیوں کو اٹھا لیتی ہے۔ اب کوئی تو مار کھانے کے بعد مانے گا، جبکہ اگر فورینزکس ایجنسی موجود ہو، وہاں پر آپ کے پاس لیب ہو ڈسٹرکٹ میں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس باقاعدہ ایک ڈیٹا آ سکے گا، ایک انویسٹیگیشن کا پیٹرن ہوگا، ہم ایک رپورٹ دے سکیں گے اپنے اس پولیس اسٹیشن کو کہ سر جو آپ کا کرمنل ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، بے شک وہ فنگر پرنٹنگ کے تھرو ہو،
یا وہ ڈی این اے انالیسس کے تھرو ہو, تو کرائم کو سالو کرنے میں یہ نہیں کہوں گا کہ فورینزک کرائم سالو کر دیتی ہے, لیکن اس پروسیس کو بہت آسان کر دیتی ہے. ہمارے پاس ایک سیدھا راستہ آ جاتا ہے, پیٹرن آ جاتا ہے. جی, تو کچھ کیسز پاکستان میں اس طرح کے جو آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہو یا بتانا چاہتے ہیں جنہیں فورینزکس کے تھرو سالو کیا گیا؟ بہت ہی ہائی لائٹ کیس تھا نور مقدم قتل کیس. وہ فورینزکس کا اس میں بہت بڑا رول تھا, یہ جس طرح وہ کڈنیپ ہوتی ہیں, کیونکہ فورینزکس اگر کچھ لوگ نا اسے صرف فنگر پرنٹنگ اور ڈی این اے انالیسس تک روک دیتے ہیں, ٹھیک ہے. حالانکہ اگر ہم اس میں دیکھیں تو فورینزکس آپ کے جو ڈاکیومنٹیشنس ہیں ان کو بھی کور کرتا ہے. ڈیجیٹل فورینزک میں ویڈیو, کیمرہ, یہ ساری کچھ چیزیں. اب نور مقدم قتل کیس بہت انٹرسٹنگ تھا, ٹھیک ہے. شرٹ پائی جاتی ہے, ویڈیوز نکل آتی ہیں, دین فورینزکس والے اس کو ڈی این اے ٹیسٹ لیتے ہیں, فنگر پرنٹس لیتے ہیں. تو اب جیسے اب آپ نے پانی پیا یا یہ گلاس اس طرح چھوڑ گئے ایک جگہ پہ, ایک مثال ہے کہ اگر کوئی چوری کرتا ہے کہیں پر اور وہ ہاتھ لگا جاتے ہیں کسی گلاس کسی شیشے والی چیز کو, تو ہمارے پاس اس کا فنگر پرنٹ آ جاتا ہے. شیشے پہ تو ویسے بڑی ایزیلی فنگر پرنٹ ٹریس ہو سکتا ہے. لیکن اب مسئلہ جو ہے جنرلی وہ یہ آ جاتا ہے اس میں کہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس نہیں ہے فورینزک کا. فورن کنٹریز میں فورینزک کا ایک باقاعدہ ڈیٹا بیس پایا جاتا ہے جس میں کرمنلز کا ڈیٹا سیوڈ ہوتا ہے. تو ایک کرمنل جیل سے نکلنے کے بعد اگر دوبارہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے اور ہمیں پھر اس کے فنگر پرنٹس مل جاتے ہیں, ڈی این اے مل جاتا ہے, تو ہمارے پاس اس کی باقاعدہ انفارمیشن ہے, ہم اسے پکڑ سکتے ہیں. ہالی ووڈ موویز میں سیزنس میں ایسا آپ کو دیکھنے کو اکثر ملتا ہے. بیسیکلی یہ ایک ریئلٹی ہے. فورینزکس کا استعمال ہم نے میرے خیال سے فورن میں نہ صرف ایجنسیز میں دیکھا ہے بلکہ موویز میں بہت زیادہ دیکھا ہے. اور میں ویسے ایک مزیدار چیز ہے کہ قرآن میں بھی فورینزک کا استعمال ہے. قرآن میں بھی فورینزکس کا استعمال ہے. سورہ یوسف میں اگر ہم دیکھیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر جب الزام لگا تو جو آیا آپ پہ نازل ہوئی کہ اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو زلیخا کا قصور ہے, اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف کا قصور ہے. بیسیکلی یہ جو کریٹیکل تھنکنگ ہے یہ فورینزکس ہے. ایک فورینزک والا بندہ کرائم سین پر جا کے جس طرح سوچ سکتا ہے, عام بندہ نہیں سوچ سکتا. ایک کال آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ میری بہن قتل ہو چکی ہے, میرے بہنوئی نے اسے قتل کیا, تو آپ آ جائیں. اس نے میری بہنوئی نے اس کو قتل کر کے خود کو گولی مار لی. اب فورینزک جب انویسٹیگیشن ٹیم, پولیس بھی کھڑی ہے, فورینزک انویسٹیگیٹرز آتے ہیں, سی ایس آئی آتا ہے, تو جب وہاں پہ آگے وہ کرائم سین کو باقاعدہ انالیسس اس میں کرتا ہے, ایگزامن کرتا ہے, تو کچھ دیر بعد نا وہ رپورٹس فائنلائز کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ جو لڑکی کا بھائی تھا جس نے کال کی تھی اس کو اریسٹ کر دو. اب ہم پریشان بیٹھا عام بندہ کہ بھائی یہ کیوں, سیدھی سی بات ہے, اس نے کال کی کہ بہنوں ہی تھا, لو میرج ہوئی تھی ان کی اور اس نے بہن کو قتل کر دیا ان کو. اب انہوں نے مزیدار بات یہ بتائی کہ جو لاشیں پڑی تھی نا وہ بڑے جس طریقے سے گری ہوئی تھیں کہ پہلے وہ جو بہنوئی تھا اس کا وہ گرا ہوا تھا اس طرح سے, دین اس کی ٹانگوں کے اوپر اس لڑکی کی لاش پڑی تھی. سو عام بندے کے لیے اب دونوں قتل ہوئے پڑے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ایک فورینزک انویسٹیگیٹر نے کہا کہ اب یہ جو پوزیشن ہے اس کا مطلب ہے کہ پہلے لڑکا قتل ہوا تھا, دین اس کے بعد لڑکی قتل ہوئی تھی, ادروائز اس کے اوپر نہ گرتی, اس کے اوپر نہ گرتی. اگر لڑکا پہلے گرا ہوا تھا نیچے, اب ایسا تو نہیں تھا کہ لڑکا پہلے لڑکی کو قتل کیا دین اس نے اس کے ٹانگوں میں نیچے لیٹ کے اس کو گولی ماری ہے. تو یہ جو کریٹیکل تھنکنگ ہے سی ایس آئی کی, ایک عام بندے کی نہیں ہے. دین ہم جب موسٹلی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پولیس کا جو ہمارا جو ادارہ ہے, اب ان کا جب کیونکہ بہت کم تعاون رہتا ہے فورینزک سائنس کے ساتھ, تو کرائم سین پہ جانا تو بے دھیانی سے. اب ہمارا تو ایک فورینزک کے اسٹوڈنٹ, ایک فورینزک سائنس کے ماہر کا کرائم سین پہ جانا تو اس طرح ہے جیسے وہ دربار پر پہنچ گیا عقیدت کے ساتھ. بڑے دھیان سے کسی بھی چیز کو چھونا ہے تو گلوز ہیں, احتیاطی تدابیر ہیں, ان کو فالو کر کے. جبکہ جن کو نہیں پتا, ہماری پولیس کو اگر اس چیز کی انفارمیشن نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے اس بارے میں, تو وہ تو اسی طرح گھس جاتے ہیں, کسی بھی چیز کو ہاتھ لگا لیا, لاش پڑی ہے اس کو خود ہی ہاتھ سے پکڑ کے سیدھا کر لیا, ان کے بھی فنگر پرنٹس اوپر آ گئے. تو پاکستان میں بہت سے موٹر وے آپ کے پاس ایگزامپل ہے. سیالکوٹ موٹر وے پہ خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, تو وہ بہت بڑی ایگزامپل ہے فورینزکس کے تھرو. ہمارے پاس انٹرنیشنل میں اگر ہم دیکھیں تو سیریل کلرز جو ہیں ان کا ایک خاص پیٹرن ہوتا ہے. وہ جتنے بھی سیریل کلر موسٹلی کیسز تھے وہ فورینزکس کے تھرو سالو ہوئے تھے. وہ بے شک فورینزک اینٹومولوجی کے تھرو سالو ہوئے ہوں, وہ فورینزک اینتھروپولوجی کے تھرو سالو ہوئے ہوں, فیلڈس تو فورینزک ہی ہیں. لیکن پاکستان میں جب
میں یہ بیٹھ کر سوچتا ہوں کہ ہماری پاکستان بجٹ کیوں نہیں دیتا, ہمارے پاکستان میں لیبس کیوں نہیں ہے, تو میں یہاں یہ بھی سوچتا ہوں کہ پاکستان میں ماہرین بھی تو نہیں ہیں, بچوں کو پتہ بھی تو نہیں ہے. میں جاتا ہوں اپنے گاؤں میں, مجھے پوچھتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں, تو میں کہتا ہوں جی فورینزک سائنس کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں, اور مجھے آدھا گھنٹہ تو بتانا پڑتا ہے, اور اس میں مجھے پھر وہ ایگزامپل شامل کرنی پڑتی ہے. آپ نے انڈیا کا CID سیریل دیکھا ہے؟ تو جی دیکھا ہے, وہ جو ڈاکٹر سالو کے کر رہا ہوتا ہے وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے جو سینیریو, اس وجہ سے فورینزکس پاکستان میں ہو رہا ہے, اور ہونی چاہیے. آپ کی کرپشن کم ہوگی, آپ کے وہ نشئی بیچارے جو 27 فٹ کے ایک مان کے ہے, انٹرنیشنلی ایسا ہوتا تھا فورینزکس کے آنے سے پہلے. ایک بندہ تھا البتہ, وہ اس نے مان لیا کہ میں نے فلاں قتل کیا ہے, اس نے کئی سال سزا بھی کاٹتا رہا. تو جب فورینزک انٹروڈیوس ہوا نا, تو کچھ پرانے کیسز کو کھولا گیا. تو جب اس کا کیس کھولا گیا تو وہ نہ DNA میچ کر رہا تھا, نہ فنگر پرنٹس میچ اس کے کر رہے تھے. تو بیچارے پھر کیا کہ مولا بخش سے مار کھا کے میں نے جو ہے نا تو مانا ہے کہ یہ سارا معاملہ میرا تھا. تو پاکستان میں مجھے لگتا ہے لازمی ہونا چاہیے. تو کتنی یونیورسٹیز ہیں اف یو نو جو پاکستان میں فورینزکس پڑھا رہی ہیں؟ بہت کم ادارے ہیں. پنجاب یونیورسٹی ہے, بیچلرس تو بہت کم کروا رہے ہیں, ماسٹرز پھر بھی کروائے جاتے ہیں. تو یونیورسٹی آف لاہور ہے, اور چند ایک گورنمنٹ خواجہ غلام فرید انسٹیٹیوٹ ہے, ٹھیک ہے, اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ہے. تو بہت کم MPhil والے ادارے زیادہ ہیں جو MPhil فورینزکس کروا دیتے ہیں, لیکن بیچلر والے تو بہت کم. بچوں کے پاس پراپر انفارمیشن ہے اس چیز کی کہ اگر وہ فورینزکس میں جانا چاہتے ہیں تو وہ کیا کریں, یا انہوں نے جانا ہے تو کیسے جائیں؟ میرے خیال سے تو بچوں کی مرضی نہیں ہوتی. بچے تو کسی بھی ڈگری میں اپنی مرضی سے نہیں آتے. آپ کی مرضی تھی؟ میری مرضی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے والدین کو پتہ نہیں تھا کچھ بھی. اس کے والدین کو نہیں پتہ ہوتا تو وہ ایک گول رکھوا دیتے ہیں آپ کا کہ جی آپ ڈاکٹر بنے گا بیٹا, انجینئر بنے گا. ہمارے والوں نے کہا تھا آپ بس پڑھیں. تو جب FSC کی میں نے تو کچھ ریسرچ کی, اب تھا کہ احسان ہو گیا کسی ایسے بندے کا جس نے کہا کہ یہ بھی ڈگری ہوتی ہے. ہم نے اس کے بارے میں ریسرچ کی, شرلوک ہومز کو دیکھا, میں نے دا میر پر ایک ڈاکیومنٹری دیکھی. دا میر بہت شاندار سیریل کیلر تھا. جیسے اگر انسان کسی فیلڈ میں ہے تو اس فیلڈ کی چیزوں کو پسند کرتا ہے. تو میں نے جتنے بھی سیریل کلرز کے کیسز پڑھے ہیں, آرٹیکلز دیکھے ہیں ان پہ, تو دا میر مجھے بہت پسند تھا. اس کا وے آف پیٹرن, اس کا بچتے رہنا, ٹھیک ہے, وہ بہت شاندار تھا. تو دا میر کا کوئی ایسا میجر, کیونکہ سیریل کلرز کا ہوتا ہے نا وہ کلیکشن بھی کرتے ہیں, تو تھا کچھ اس طرح کا؟ بالکل تھا. ہر سیریل کلر کو کوئی نہ کوئی ٹراما ضرور ہوتا ہے. ان کا ٹراما جو ہے نا وہ لے بیٹھتا ہے. وہ آدھے پاگل ہی ہوتے ہیں اگر سمپل الفاظ میں سمجھانے کے لیے میں کہوں تو, کیونکہ کوئی نہ کوئی بچپن کی ایسی چیزوں نے ہٹ کر دی ہے. کسی کو عورتوں سے نفرت ہوتی ہے. لاہور کا ایک سیریل کلر تھا, مجھے اس کا نام نہیں مائنڈ میں اس ٹائم آ رہا, تو اس نے نوجوان جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ بچوں کو مارتا تھا. اس نے جب اپنا جو گول رکھا تھا میں اتنے بچوں کو ماروں گا, وہ اس نے اتنے زیادہ بچوں کو مار کے تو وہ پہنچ گیا تھا تھانے میں کہ مجھے اریسٹ کر لیں, میرا گول پورا ہو گیا. پاکستان میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو یہ معاملات کرتے ہیں, لیکن پاکستان میں اگر سیریل کلر اس کا تعداد نہیں ہے, لیکن عام کرمنلز تو ہیں. تو ہمیں بڑے چونکا دینے والی یہ جو چیزیں ہیں وہ ملتی ہیں. دین فورینزکس ایک اور چیز میں مزیدار ہے, پیٹرنٹی ٹیسٹ ہوتا ہے فورینزکس, ٹھیک ہے. اب فورن کنٹریز میں جن لوگوں کو اپنے والدین کا نہیں پتہ ہوتا وہ فورینزکس میں ٹیسٹ کروانے کے تھرو یہ سارے معاملات کرتے ہیں. جنہیں والدہ کا نہیں پتہ ہوتا وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں. سو بہت براڈ فیلڈ ہے, لیکن بچوں کو نہیں پتا. بچوں کو جس کے بھی میڈیکل بیک گراؤنڈ تھا, وہ میڈیکل بیک گراؤنڈ سے ہے, وہ ہر بچہ فورینزک سائنس میں جا سکتا ہے اور جانا چاہیے. کیوں؟ اس میں رش نہیں ہے, پتہ ہی نہیں کسی کو, تو رش نہیں ہے. اب جو لوگ آئیں گے ان کے لیے تو میدان کھلا ہے, وہ آ کے میدان میں کھیلیں گے, کامیاب ہوں گے. سارا معاملہ اسی طرح ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کی ساری ڈسکشن سے میرے مائنڈ میں آیا کہ ایک پرائیویٹ اسکول ہونا چاہیے, اس کے لیے ٹریننگ کلاسز ہونی چاہیے, سینٹرز ہونے چاہیے, کیونکہ اگر یہ اتنا بینیفٹ کر سکتا ہے تو پرائیویٹلی تو لوگوں کو بہت انٹرسٹ ہوگا. گورنمنٹ ہیز اٹس اون وے ٹو ڈیل ود تھنگس. بالکل ہونا چاہیے. فورن کنٹریز میں پرائیویٹ ایجنسیز ہیں انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے. ہم اپنی آڈینس کو سمجھانے کے لیے کہ اگر انہوں نے کچھ انویسٹیگیشن والے سیزنز دیکھے ہیں یا موویز دیکھیں تو انہیں پتا ہوگا کہ ایک فیملی جن کا مرڈر ہوتا ہے یا چوری ہوتا ہے وہ ایک پرائیویٹ انویسٹیگیٹر ہائر کرتی ہے. وہ انویسٹیگیٹر سارے معاملات ان کے دیکھتا ہے. باہر کے ملکوں میں تو وکیل بھی اپنے اس طرح سے فورینزکس والوں سے ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں, معاملات کرواتے ہیں. تو پاکستان میں تو باقاعدہ تعلیم نہیں ہے.
یونیورسٹیز جو فورینزکس میں پڑھا رہی ہیں صرف تھیوری کروا رہی ہیں. مجھے بتائیں کہ رٹایا گیا ہوا بچہ لیب میں کام کس طرح کرے گا جب آپ اسے پراپر سہولیات دیں. اور پھر پاکستان میں جدید لیبس بھی نہیں ہیں اس چیز کے لیے. تو تھیوری کا رٹا لگانے کے بعد جب مجھے ایک چیز میں نے پڑھ لی, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, میں کار ڈرائیونگ سیکھنا چاہتا ہوں, میں نے وہ ساری تھیوری پڑھ لی, یہ گیئر اس طرح کرنا ہے, اسپیڈ اس طرح رکھنی ہے. پریکٹیکل میں آگے تو ایسا نہیں ہوگا نا میرے ساتھ, مجھے وہ چیز کا پریکٹیکل کرنا پڑے گا. تو بچے تھیوری پہ زور لگا کر آ جاتے ہیں, دین جب لیبس میں آتے ہیں, پی ایف ایس اے میں جاتے ہیں یا کہیں اور جاتے ہیں تو انہیں وہ کام ہی کرنا نہیں آتا. تھیوری تو ان کی بے شک بہت اچھی ہوتی ہے. اب میری کلاس میں تھیوری اتنی اچھی نہیں ہے, لیکن پریکٹیکل الحمدللہ بہت اچھا ہے کیونکہ شوق ہے اس. تو مجھے بتائیے گا کہ اسکوپ کیا ہے فورینزکس کا پاکستان میں, آپ کو کیا لگتا ہے کیا بن سکتا ہے کیا نہیں بن سکتا؟ ویسے جس طرح سے ماہرین کم نہ ہیں, آپ کو بتائیں, آپ کو نہیں لگ رہا اسکوپ خالی خالی پڑا سارا کچھ؟ لیکن اسٹل اس کے لیے تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں, پتہ بھی تو ہونا چاہیے لوگوں کو. اسکوپ بہت ہے اس چیز کا, یہ مجھے بھی انڈرسٹینڈنگ ہے, سمجھ میں آتا ہے. جہاں پر چل رہے ہیں, جہاں پہ ادارے ہیں, وہ سارا کچھ ہے. یہاں پر کیا ہے؟ اچھا, ہماری اس گفتگو کے بعد آپ نے یہ کہا کہ مجھے جہاں تک سمجھ آیا کہ اسکوپ بہت زیادہ ہے, لیکن آپ کو پتا فورینزکس کے بارے میں ایک متھ ہے کہ اس میں اسکوپ نہیں ہے. جہاں پر جگہ ہے وہاں پر اسکوپ ہے نا اسکوپ. اب یہی بات ہماری عوام کو نہیں سمجھ آ رہی. اب اس کا جو کام ہے وہ کسی بھی سیکیورٹی ادارے میں ہے, وہ پولیس ہو, وہ پی ایف ایس اے ہو, وہ ہمارے پاس آرمی ہو, وہ رینجرز ہو, وہ سی آئی ڈی ہو, وہ سی ٹی ڈی ہو, وہ ایف بی آئی ہو, ایف بی آر ہو. جہاں پہ بھی انویسٹیگیشن آئے گی, لیب ورک کی بات آئے گی, فورینزکس کے لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے. وہ ایز اے ٹیچر, ایز اے پروفیسر بھی آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ لیب میڈیکل, ہمارے ہاں میڈیکلس میں وہ بڑے کام آ سکتے ہیں, ہاسپٹلس کے اندر, لیبارٹریز کے اندر. سو اسکوپ تو اس کا بہت زیادہ ہے. بچے نہیں ہیں اس میں جنہوں نے اسکوپ کو, اپرچونٹی کو اویل کرنا ہے. ہمارے پاس وہ لوگ نہیں ہیں. اسکوپ اس کا ہے, اور متھ بنا دی گئی ہے کہ اس میں اسکوپ نہیں ہے. تو کوئی گورنمنٹ لیول پہ جاب اپرچونٹیز نکلتی ہیں اس کی؟ ایف بی آئی, ایف بی آر, سی ٹی ڈی گورنمنٹ لیول ہی ہے سارے. ٹیچرز بھی سیٹس آتی ہیں, پی ایف ایس اے میں سیٹس آتی ہیں. لوگ کیوں نہیں بھر کرتے؟ کیونکہ لوگ ہیں ہی نہیں فورینزکس میں. ویسے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جن لوگوں کو خدمت خلق کا شوق ہے نا بہت زیادہ ہے, کہ میں اپنا سب کچھ مار کے اللہ کا ولی بن جاؤں نا, وہ یہ ڈگری کر کے پاکستان کی خدمت سٹارٹ کر دے. ہمارے پاس کرائم کو, کیونکہ جب لوگ ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے حکومت بجٹ بھی دے گی, حکومت ان لوگوں کو اپرچونٹیز بھی دے گی, لیبس بھی لائے گی, وہ سہولیات بھی لائے گی. کیونکہ اگر یہ سارا کچھ آ جائے اور لوگ نہ ہو تو کیا کریں گے, اس کی اویئرنیس نہیں ہے. بیسک مسئلہ یہ ہے. تو آپ نہیں سوچتے کہ پرائیویٹ لیول پہ آپ کو کچھ کرنا چاہیے؟ بالکل میں سوچتا ہوں. میرے سر نے مجھے پوچھا تھا کہ آپ کیا کریں گے فورینزکس کا. میں نے کہا سر میں اپنا انسٹیٹیوٹ بناؤں گا اس کے اوپر, تاکہ بچی کو ٹرین کر کے نکلے نا ہم. تو پرائیویٹ لیول پہ لازمی کام کروں گا. اور ابھی تو اس کے اندر لاز بھی نہیں فورینزکس کے متعلق آئے, تو میرے خیال سے ایک اپنی ذاتی ایجنسی بھی بنائی جا سکتی ہے انویسٹیگیشن. نیکسٹ شرلک ہومز. ہاں, ہمارے ایچ او ڈی ڈاکٹر انعام اللہ نے, ہمارا جو بیچ تھا, ہم فرسٹ بیچ تھے یونیورسٹی آف لاہور میں, تو ان کا نام یہی شرلوکس ہی رکھا ہوا. وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے شرلوکس ہیں, بنیادیں ہیں یہاں. جی, تو بخاری صاحب ٹیررزم کو کس طرح سے, دہشت گردی کیسی روکی جا سکتی ہے اگر ہم سوچیں فورینزکس کے تھرو دہشت گردی رک جائے؟ ڈیجیٹل فورینزکس, سائبر کرائم میں فورینزکس, جو سائبر فورینزکس ہے اس کے تھرو ہو سکتا ہے یہ. تو عام عوام کے لیے تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے کہ یہ سب کیا ہے. بیسکلی ہم اگر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہیں نا, تو بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے سوشل سائٹس تو یوز کرنی ہوتی ہیں ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کے لیے, اور اپنا ایکٹیویٹیز اگر آپ دیکھیں تو کمنٹ سیکشن میں اسپیشل قسم کے کمنٹس کر کے بھی ہو سکتی ہیں. تو فورینزکس جو اسپیشلسٹ ہیں سائبر کے, ڈیجیٹلس کے, وہ ان چیزوں کو ٹریس کر سکتے ہیں, ٹریک کر سکتے ہیں. دین جو بم دھماکے ہمارے پاس ہوتے ہیں وہاں پر ان تمام جو معاملات, لاشوں کو پہچاننا. ایک میں ایگزامپل دے دیتا ہوں اس میں, جیسے ایک بلڈنگ میں بم دھماکہ ہوا اور وہاں پہ جو لاشیں پھٹ گئیں, کچھ جل گئیں, ناقابل شناخت ہو گئی, تو ان کی جو شناخت کا پروسیجر ہے وہ فورینزکس کے تھرو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ناروال میں سانحہ ناروال ہوا تھا, جس کو سانحہ ناروال کا نام تو ناروال کی عوام نے دیا. کرنچ بائٹ تھا ریسٹورینٹ وہاں پہ, اس پہ آگ لگی تھی سلنڈر پھٹنے سے البتہ. تو وہاں پر بہت سی لاشیں ایسی تھی جو ناقابل شناخت تھی. ان کا ڈی این اے لیا گیا, جو وارثان آئے اس بات کے دعوے دار تھے کہ ہمارا فلاں بچہ یہاں بیٹھا تھا, ان کا ڈی این اے وارثان کا لے کر اس کو میچ کیا گیا, اگر دین ان کی لاشیں ان کے حوالے کی گئی.
تو ہمارے پاس ان چیزوں میں بھی جب ضرورت پڑتی ہے فورینزکس کا رول آتا ہے ہمارے پاس. تو اویس کوئی لاسٹ پہ آپ میسج دینا چاہتے ہوں؟ میں پریفریبلی کہوں گی گورنمنٹ کو، بچوں کو جو دیکھتے ہیں یہ سب کرائم تھرلرز اور انویسٹیگیٹو سیریز وغیرہ، جو جانا چاہتے ہیں لوگ، ان کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہاں جانا ہے. میرے خیال سے جس کو بھی انویسٹیگیشن میں انٹرسٹ ہے، تفتیش کرنے میں انٹرسٹ ہے، چگلیاں کرنے، سننے سنانے میں انٹرسٹ ہے، جو یہ سیزنز دیکھتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں، ان کو آنا چاہیے اس میں. یہ فیلڈ ان لوگوں کے لیے ہے، یہ ان لوگوں کے لیے فیلڈ ہے جو دماغ کا استعمال کرتے ہیں، اپنی کریٹیکل تھنکنگ کو یوز کرتے ہیں. تو گورنمنٹ کے لیے تو یہی ہے کہ آپ اس کے بارے میں اویئرنیس لائیں. آپ کے لیے ہی آسانی ہے، کرپشن پکڑی جائے گی، دین ہمارے پاس کرائمز کی ریشو میں اگین وہی کروں گا کہ کم ہو جائے گی، کیس جلدی سالو ہو جائیں گے. جو کیسز بند پڑے ہیں ان کو بھی ہم کھول کے دوبارہ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس ماہرین ہو اور ضلعی لیول پر ہمارے پاس ٹیمز ہوں فورینزکس کی. کیونکہ یہاں پر تو کرائم دور ہو تو ٹیم لاہور سے آ رہی ہوتی ہے، تو میرے خیال سے اتنی دیر میں تو کرائم سین ویسے ہی جو ہے وہ پلیوٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو گورنمنٹ اویئرنیس کریٹ کرے، اور جو بچے کرائم شوز دیکھتے ہیں، CID دیکھتے ہیں، کچھ بھی ایسا انٹرسٹ رکھتے ہیں، بکس پڑھتے ہیں ان پہ تھرلر والی، سسپینس والی، انہیں اس فیلڈ میں آنا چاہیے. یہ ان لوگوں کے لیے، اس میں پاکستان کے لیے بھی بھلا ہے اور آسانی ہے، اور ہمارے لیے تو ہے ہی آسانی. مجھے تو امید ہے کہ ہم گریجویٹ ہو کر جائیں گے تو میدان کھلا ہے تو اس اپرچونیٹی کو ضرور اویل کریں. بہت شکریہ آپ کا. آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا آج. تھینک یو ویری مچ.